الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من تشبه بقوم فهو منه قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، معزز سامعین کرام، میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مشغولیات سے فارغ کر کے نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی. کے اندر بالاتفاق ایسا ہوا کہ دو خرافات جو عام ہو چکی ہے وہ اس مہینے کے اندر، یہ مقدس والا مہینہ ہے اور اس میں آیا. رجب کا مہینہ بڑا ہی عظمت اور مقدس والا مہینہ ہے، جس مہینے کو اللہ رب العالمین نے اسی دن سے اس کی فضیلت بخشی ہے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. اور اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور یہ رجب. ان مہینوں میں رمضان مبارک کے علاوہ اگر کوئی ایمان والا کوئی نیکی کرتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا دیگر اور کار خیر ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر کو، ثواب کو بڑھا دیتا ہے. ایک جھلک میں یہ اس مہینے کی عظمت ہے.
اس کی فضیلت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پروردگار عالم اس مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، تاکہ اور رجب اور شعبان وبلغنا رمضان اور رمضان تک پہنچا۔ میرے عزیز دوستو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے جب رجب کا چاند نظر آتا تو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، صحابہ رسول کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا تھا، نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ان مقدس مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے، منہا اربعۃ الحرم، حرمت والے مہینہ قرار دیا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، بس اتنی بات یاد رکھا جائے کہ یہ مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے، اور اسی مقدس والے مہینے میں آج ایمان والوں میں سے اکثر طبقہ ایسے ہیں جو اس مقدس میں ان خرافات کو انجام دے رہے ہیں جس کا مذہب اسلام سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہے 25 دسمبر جس کو بڑا دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا یہ 25 دسمبر وہ ہے جو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے اس دن کو بڑا دن مانتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات انجام دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جس کو برتھ ڈے کہا جائے، کرسمس ڈے کہا جائے، یا اور بھی ان کے بہت سارے نام ہیں کتابوں کے اندر۔ میرے دوستو، آج اکثر ایمان والے بھی اس خرافات میں ملوث ہے، اپنے ننھے منھے بچے کے پیدائش پر برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ مذہب اسلام میں برتھ ڈے منانا کیسا ہے۔ کیا آپ نے یہ تاریخ اٹھا کر کے نہیں دیکھا کہ ہم قرآن مقدس پر ایمان لانے والے ہیں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے ہیں؟ کیا ہمارے انبیاء علیہ السلام نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے؟ کیا کسی انبیاء علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا گیا؟ کیا صحابہ کرام 1.25 لاکھ کے قریب، کیا ان صحابہ کرام کا صحابہ کرام میں سے کسی کا برتھ ڈے منایا گیا؟ نہیں نہیں نہیں۔ تابعین میں سے کسی کا برتھ ڈے منایا گیا؟ ائمہ مجتہدین میں سے کسی کا برتھ ڈے منایا گیا؟ بزرگان دین، اولیاء کاملین، پیران پیر، اکابرین میں سے کسی کا برتھ ڈے منایا گیا؟ کوئی بھی ایمان والوں میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا، کسی کی ماں نے ایسا ثبوت پیدا نہیں کیا ہوگا جو تاریخ کی روشنی میں بتا دے کہ ہاں فلاں اولیاء کاملین کو، فلاں صحابہ رسول کو، فلاں رسول کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اور آج اکثر و بیشتر یہ ایمان والے بھی اس خرافات میں ملوث ہیں، اپنے بچے کے سالگرہ میں سال 1 برس ہو جانے پر برتھ ڈے مناتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کس طریقے پر چلنے والے ہیں؟ آپ کا اصول کیا تھا؟
میرے دوستو ہم تمام کا طریقہ آقا دو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اولاد کی پیدائش ہو جائے، ہاں اگر آپ عقیقہ کے لائق ہیں عقیقہ کیا جائے، جب آپ کی حیثیت ہو عقیقہ کیا جائے، لیکن برتھ ڈے منانے کا حکم نہیں ہے۔ بچے کے سر میں جو نئے بال ہوتے ہیں اس کو حلق کرا کر کے اور اس بال کو وزن کیا جائے اور اس مال کے وزن کے برابر چاندی کو خیرات کیا جائے، لیکن برتھ ڈے منانے کا کوئی کتاب میں نہیں ملتا۔ میرے دوستو بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اکثر و بیشتر اس امت کے کلمہ پڑھنے والے لوگ جو اپنے آپ کو محبت رسول کا دم بھرنے والے ہیں وہ اس کام میں ملوث ہے، اولاد کو برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا یہ طریقہ آپ کو کس نے دیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے دوسرے قوم کی مشابہت کو اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی کا اتباع کرنے والوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ میرا اتباع کرنے والا جو ہوگا وہ میرے نقش قدم پر چلے گا، میری شریعت کا اتباع کرے گا اور میرے صحابہ رسول کے نقش قدم پر چلے گا، اور اس کے خلاف جو قدم اٹھائے گا دوسرے کے یہ برتھ ڈے منانا یہ انگریزوں کا دین ہے، یہ عیسائیوں کا دین ہے، یہ انگریزی فیشن کا دور ہے جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اور آج میرے عزیز دوستو کافی لوگ ایمان والوں میں سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا تو اس عظمت والے مہینے میں جو رجب المرجب کا مہینہ مقدس والا مہینہ ہے، اس میں ایک خرافات والا مہینہ یہ داخل ہو گیا 25 دسمبر، جس میں بہت سارے خرافات ہو چکے ہیں۔ اور میرے دوستو وہ لوگ عیسائی لوگ اسی دن کو بڑا ماننے کے بعد لائٹ کمکمے ہوٹلیں اور طرح طرح کے اسٹیج قائم کر کر کے 2-4 دن 31 دسمبر تک لے جاتے ہیں، اور 1 جنوری جس کو فیسٹیول کے نام سے یاد کرتے ہیں لوگ بڑے ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ نیا سال کیا نیا سال، کیا قرآن آسمانی کتابوں میں اب تبدیلی ہو گئی، احادیث میں تبدیلی ہو گئی، رات اور دن میں تبدیلی ہو گئی، صبح شام میں تبدیلی ہو گئی، گھڑے گھنٹے میں تبدیلی ہو گئی؟ نہیں میرے دوستو سب کچھ وہی ہے۔ مذہب اسلام کا نیا سال تو ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ انگریزوں کا نیا سال ہے، اور اس پر لوگ نئے سال کے اوپر مذہب اسلام کے ماننے والے اتباع کرنے والے کافی لوگ اس خرافات میں ملوث ہے، ناچ گانے بجانے اور نہ جانے کس طرح کے خرافات انجام دے رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ نئے سال آنے پر ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم ایک سال گزر گیا، ان ایک سال میں ہم نے 1825 نمازوں میں سے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں اور 1865 نمازیں ہوتی ہیں ایک سال میں۔ پروردگار عالم یہ سال گزر گیا، 1825 نمازوں میں سے کتنی نمازیں قضا ہو گئی، کتنی نمازیں ہم نے پڑھی نہیں، کتنی نمازیں ہم جماعت میں شریک نہیں ہو پائے۔ اس چیز کا محاسبہ ہو، اس لیے کہ آپ زندگی سے دور اور موت کے قریب، قبر کے قریب، جنت یا جہنم کے قریب آ رہے ہیں۔ زندگی کی جو پنے ہیں، جو ورق ہیں، وہ پنے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اللہ جی فرماتے ہیں آپ حساب لگائیں،
ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ پروردگار عالم 1 سال گزر گیا جن میں سے 1825 نمازیں فرض ہے، اور ہمیں ان 1825 میں سے کتنے نمازیں پڑھی ہے، کتنے نہیں پڑھ پائے۔ اور 365 دن کے اندر 8760 گھنٹے ہیں۔ یا اللہ، 1 سال میں ہم نے 8760 گھنٹے آپ نے دیے، ان میں سے کتنا وقت ہم نے سونے میں گزار دیے، کتنے محنت کرنے میں گزار دیے، کتنے غلط کار سیئات میں، گناہوں میں گزار دیے۔ ان تمام چیزوں کا محاسبہ ہو۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں سال میں 2 بار قرآن کریم کو مکمل کرنا لازمی ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں 1 بار۔ آپ اس چیز کا محاسبہ کریں، پروردگار عالم 1 سال گزر گیا، ان میں ہم نے ایک بھی قرآن کریم مکمل نہیں کر پائے۔ اس چیز کا محاسبہ ہو، سال گزرنے پر کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو 2 چیز کا عمل ہوتا ہے، ایک تو اس چیز کا عزم ہونا چاہیے کہ آنے والا جو سال ہے اس پر صحیح سلامتی کے ساتھ ہم گزاریں گے، مکمل ارادہ ہوگا، ماضی کا احتساب ہوگا، گزشتہ سال میں ہم نے کیا برائیاں کی، کتنے اللہ کے نافرمانیاں کی ہے، کتنے نیکی کی ہے، کتنے احکامات، کتنے ہم نے بڑوں بزرگوں کی توہین کیے ہیں، کتنے لوگوں کا ہم نے حق مارے ہیں، کسنوں کا نہیں، اور اس طرح کے بہت سارے ایسی باتیں ہیں۔ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس چیز کا محاسبہ ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کیجئے، حساب کیجئے قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کی جائے، کیا مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جب تمہاری موت آ جائے، جب انسان کا موت آ جائے تو موت آ جائے گی، پھر تو اس کا حساب ہوگا۔ برے اعمال کا برے سزا سنو، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ سنو۔ تو میرے عزیز دوستو، سال گزرنے پر ہر ایک ایمان والوں کے لیے بہت ساری کتابوں کو تلاش کرنے کے بعد ایک چیز ملتی ہے جو صحابہ رسول کے عمل آتے ہیں۔ نئے سال، نئے چاند پر اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ دعا صحابہ رسول ایک دوسرے صحابی کو جب نیا چاند نظر آتا یا جب نیا سال شروع ہوتا، اس وقت میں صحابہ رسول یہ ایک دوسرے صحابی کو دعا دیتے تھے کہ یا اللہ، آنے والے سال کو ہمارے اوپر امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ، اور اپنے فضل سے اور شیطان کی پناہ سے ساتھ داخل فرما۔ یہ دعا صحابہ رسول ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، باقی اور کچھ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نئے سال جب آتا ہے تو ہر انسان کا یہی حساب و محاسبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 1 سال میں کیا کیا، کیا کھوئے، کیا پایا۔ انسان اس چیز پر تو غور کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں اکثر و بیشتر، کہ 1 سال میں ہم نے کیا کمائے ہیں، کیا جمع کیے ہیں، کیا بجٹ بچا ہے، اور کیا کام نہیں کر پائے ہیں، لیکن اس چیز کا محاسبہ نہیں ہوتا۔ پورے سال گزر گیا، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نمازیں چھوڑ دی، کتنے صدقہ زکوٰۃ کیے، کتنے کار خیر میں حصہ لیا، کتنوں سے محروم رہ گئے، اور کیا کیا، کتنے آدمیوں کو دل توڑا، کتنوں کو جوڑا۔ ان تمام چیزوں پر دیکھا نہیں جاتا۔ حالانکہ احادیث کے اندر اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کا تلقین کر رہے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کیجئے اپنے آپ کا
حساب و کتاب کیجئے اپنے آپ کا، جائزہ لیجئے اپنے ایمان و اعمال کا کہ سال گزر گیا قبل اس سے کہ جب تمہارا حساب و کتاب کا وقت آ جائے میرے دوستو تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ آج سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، اور اسلامی سال کا نیا سال کا پہلا مہینہ جو نیا سال کہا جاتا ہے وہ ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جس کو قرآن مقدس سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہیں جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا اور اس کو نقل کیا، اتارا کہ ان 4 مہینوں مقدس والے مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب، یہ رجب کا مہینہ۔ تو میرے عزیز دوستو میرا ذکر رہا تھا یہ مقدس والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، جس طرح سے اس مہینے میں ہر ایک اعمال کا بدلہ زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جس مہینے کے اندر ہر ایک عمل کے ہر ایک عمل کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزے ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو یا کوئی بھی کار خیر ہو، جس طرح ہر ایک عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح ہر ایک گناہ کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو ایک تو 25 دسمبر جس پر کچھ باتیں ہو گئی، برتھ ڈے، اور اسی طرح سے نیا سال، یہ مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کام کو کرنے سے پہلے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں۔ بہرحال میرے